بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 30 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے موجبات غسل کا بیان۔ تو موجبات غسل میں سے آج ہم دوسرے موجب حیض، تیسرے موجب نفاس اور احتلام کی صورتیں، کہ احتلام کی کس صورت کے اندر غسل واجب ہوگا اور کس میں نہیں، اور مزی اور ودی اور ان کی تفصیلات اور احکام کو پڑھیں گے۔ آج ہم دوسرے موجب حیض، تیسرے موجب نفاس اور احتلام اور اس کی صورتیں اور احکام، مزی، ودی، اس کی صورتیں، اس کے احکام کو پڑھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے موجب حیض کی طرف۔ تو موجبات غسل میں سے دوسرا موجب حیض ہے، بشرطہ کہ حیض منقطع ہو جائے۔ یعنی حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر ماہ عورت کو رحم سے آتا ہے۔ تو حیض کے خون کا آنا یہ بھی موجب غسل ہے، بشرطہ کہ منقطع ہو جائے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورتوں کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب خوب پاک ہو جائیں تو اس مقام میں جمع کرو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کو موجب غسل قرار دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عورتیں پاک نہ ہو جائیں اور خوب پاک نہ ہو جائیں تو اس وقت تک عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ حیض کے خون کے منقطع ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہے، عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہوا دوسرا موجبات غسل میں سے دوسرا موجب حیض۔ تیسرا موجب غسل کا نفاس ہے۔ موجبات غسل میں سے تیسرا موجب نفاس ہے، بشرطہ کہ خون نفاس منقطع ہو جائے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو بچہ جننے کے بعد آتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو بچہ جننے کے بعد رحم سے آتا ہے، اس خون کو خون نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کا موجب غسل ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے، نفاس کا موجب غسل ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے۔ یہ تھے دو موجب، یعنی حیض اور نفاس، دوسرا موجب حیض اور تیسرا موجب نفاس۔ اب ہم آتے ہیں مزی اور ودی کی طرف۔ تو سنیے، مزی اس رقیق پتلے سفید پانی کو کہتے ہیں جو عورت کے ساتھ ملاعبت کرنے سے مرد کے ذکر سے نکلتا ہے۔ ودی اس پیلے رنگ کے گاڑے پانی کو کہتے ہیں جو کبھی پیشاب سے پہلے اور کبھی بعد میں نکلتا ہے۔ مزی اور ودی ان دونوں صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو کرنا واجب ہے، دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل فحل یمضی وفیہ الوضو، کہ ہر نر کو مزی آتی ہے، اور اس میں وضو ہے، اور اس صورت میں وضو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مزی نکلنے کی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم لاگو فرمایا ہے کہ جب کسی کو مزی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کا پہلا وضو ٹوٹ گیا۔ ودی کو فقہا نے پیشاب پر قیاس کرتے ہوئے موجب وضو قرار دیا ہے، کہ جس طرح پیشاب کی صورت کے اندر وضو لازم ہوتا ہے، اسی طرح ودی کی صورت کے اندر بھی وضو لازم ہے، غسل لازم نہیں ہے۔ احتلام، اب ہم آتے ہیں احتلام کی تفصیل کی طرف، پھر ہم تینوں کے احکام بیان کریں گے۔ یعنی مزی اور ودی کی طرح احتلام جبکہ بلا تری کے ہو، یعنی خواب دیکھنے والا صبح جب اٹھا تو کپڑے پر کوئی تری نہ پائی تو یہ بھی موجب غسل نہیں ہے، تو یہ صورت بھی موجب غسل نہیں ہے۔ مثلا کسی نے خواب میں خود کو صحبت کرتے ہوئے دیکھا تو آنکھ کھلنے پر کپڑے یا بدن پر تری نہ پائی تو اس شخص پر غسل فرض نہ ہوگا، تو یہ اس کے لیے موجب غسل نہ ہوگا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے بارے میں سوال فرمایا۔ تو اب ہم آتے ہیں منی، مزی اور ودی کی تفصیلات کی طرف کہ ان کے احکام کیا ہیں۔ تو اس مسئلے کی احناف نے 14 شکلیں ذکر فرمائی ہیں، یعنی منی، مزی اور ودی، اس کی احناف نے 14
शक्लें 14 सूरतें जिक्र फरमाई हैं। नंबर 1 तयक्कुन मनी, यानी मनी का यकीन हो कि ये मनी है। नंबर 2 तयक्कुन मजी, मजी का यकीन हो। नंबर 3 तयक्कुन वदी, वदी का यकीन हो। ये तीनों सूरतें यकीन और तयक्कुन की हैं। ये तीनों सूरतें यकीन की हैं और 4 सूरतें हैं अदम तयक्कुन और शक की। 4 सूरतें अदम तयक्कुन और शक की हैं। नंबर 1 अव्वलैन में शक हो, यानी मनी और मजी में शक हो। नंबर 2 आखिरैन में शक हो, यानी मजी और वदी में शक हो। नंबर 3 अव्वल और सालिस में शक हो, यानी मनी और वदी में शक हो। नंबर 4 तीनों में शक हो, मनी है, मजी है, वदी है, तीनों में शक हो। तो ये कुल 7 सूरतें हुई, कुल 7 सूरतें हुई। इनमें से फिर हर एक की 2 सूरतें हैं कि जिस शख्स ने मनी मजी वदी देखी ख्वाब में, तो उसको ख्वाब याद है या नहीं, उसको ख्वाब याद है या नहीं, जिसको तज़क्कुर एहतलाम और अदम तज़क्कुर एहतलाम कहते हैं। तो एहतलाम का याद होना और ना याद होना, तो ये 2 सूरतें हुई। तो उन 7 सूरतों को जब इन 2 के साथ ज़रब दी तो कुल 14 सूरतें हासिल हुई। 7 को जो ऊपर 7 सूरतें गुजरी, जब उनको इन 2 के साथ ज़रब दी तो कुल 14 सूरतें हासिल हुई। 7 एहतलाम के याद होने की और 7 एहतलाम के ना याद होने की। तो एहतलाम के जो याद होने की 7 सूरतें हैं, उन 7 सूरतों में से एक के अलावा बाकी सब सूरतों में गुस्ल वाजिब। एहतलाम के याद होने की सूरत में तज़क्कुर एहतलाम की 7 सूरतों में से एक के अलावा बाकी सब सूरतों में गुस्ल वाजिब है। और वो एक सूरत तयक्कुन वदी की है कि उसको वदी का यकीन है कि ये वदी है, तो इस सूरत के अंदर गुस्ल वाजिब ना होगा। अब आते हैं अदम तज़क्कुर, यानी एहतलाम याद ना हो, उसकी तफसील की तरफ। तो उसकी तफसील कुछ यूं है कि एक सूरत अदम तज़क्कुर एहतलाम की, एहतलाम के याद ना होने की एक सूरत तयक्कुन मनी, तयक्कुन मनी, मनी का यकीन है उसे, इस सूरत में बिल इत्तिफाक गुस्ल वाजिब है। अदम तज़क्कुर एहतलाम की जो 7 सूरतें हैं उनमें से एक सूरत कौन सी, तयक्कुन मनी। तयक्कुन मनी की जो एक सूरत है इसमें बिल इत्तिफाक गुस्ल वाजिब है। और तयक्कुन गैर मनी की सूरतों में बिल इत्तिफाक गुस्ल वाजिब नहीं है। गैर मनी से मुराद मजी और वदी। तयक्कुनी गैर मनी की सूरतों में बिल इत्तिफाक गुस्ल वाजिब नहीं है। और वो 3 सूरतें हैं। नंबर 1 तयक्कुन मजी, मजी का यकीन है तो गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 2 तयक्कुन वदी, वदी का यकीन है तो इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब नहीं। एहतलाम याद नहीं है लेकिन मजी का यकीन है कि ये मजी है तो गुस्ल वाजिब नहीं। एहतलाम याद नहीं लेकिन वदी का यकीन है कि ये वदी है तो इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 3 शक बैनल मजी वल वदी, मजी और वदी में शक है तो इस सूरत के अंदर भी गुस्ल वाजिब नहीं। ये थी तफसील उन 14 सूरतों में से। 7 सूरतें पहले जिक्र की गई, फिर उसके बाद एक सूरत तयक्कुन मनी की जिक्र की, फिर उसके बाद 3 सूरतें तयक्कुन मजी, वदी और शक बैनल मजी वल वदी की हुई। अब हम आते हैं बाकी जो 3 सूरतें बची उनकी तरफ। नंबर 1 शक बैनल अव्वलैन, शक बैनल अव्वलैन यानी मनी और मजी में शक है। नंबर 2 शक बैनल अव्वल व सालिस, मनी और वदी में शक है। नंबर 3 शक बैन फिर सलास, तीनों में शक है। तो हासिल ये हुआ कि अदम तज़क्कुर की 7 सूरतों में से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सिर्फ एक सूरत तयक्कुन मनी में गुस्ल वाजिब है, बाकी 6 में नहीं, बाकी 6 में गुस्ल वाजिब नहीं है। और इंद तरफैन तयक्कुन मनी की एक सूरत और इहतलाम मनी की 3 सूरतों में गुस्ल वाजिब है। और इंद तरफैन तयक्कुन मनी की एक सूरत और इहतमाल मनी की 3 सूरतों में गुस्ल वाजिब है। तो ये थी हमारे आज के सबक की तफसील। तो अजीज तलबा, आज के सबक के अंदर हमने पढ़ा दूसरा मूजिब हैज, तीसरा मूजिब निफास और मजी, वदी और इहतलाम की सूरतें और उनके अहकाम, जिनमें खास तौर पर हमने मनी, मजी, वदी की 14 शक्लें जो अहनाफ ने लिखी उसको पढ़ा, जिसकी तफसील के अंदर हमने 7 सूरतें बयान की और फिर उन 7 सूरतों को एहतलाम याद होने और ना होने के साथ इन दोनों सूरतों के साथ ज़रब दिया तो कुल 14 सूरतें हासिल हुई। तो हमने इन 14 सूरतों के अहकाम कुछ यूं बयान किए कि तज़क्कुर एहतलाम की यानी एहतलाम याद होने की सूरत में जो 7 सूरतें बरती हैं उनमें एक के अलावा बाकी सब सूरतों में गुस्ल वाजिब है।
احتلام یاد ہے اس کی 7 صورتوں میں سے ایک کے علاوہ باقی سب صورتوں کے اندر غسل واجب ہے، اور وہ ایک صورت کون سی تھی جس میں غسل واجب نہیں؟ وہ ہے تیقن ودی، یعنی اس کو ودی کا یقین ہے، تو اس صورت کے اندر غسل واجب نہیں، باقی 6 کی 6 صورتوں کے اندر غسل واجب ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین متفق ہیں۔ جو دوسری صورت ہے عدم تذکر احتلام کی، یعنی احتلام یاد نہیں، اس کی 7 صورتوں کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ تیقن منی کی جو ایک صورت ہے، تیقن منی کی صورت، اس میں بالاتفاق غسل واجب ہے، امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک بالاتفاق غسل واجب، جبکہ تیقن غیر منی کی صورتوں میں بالاتفاق غسل واجب نہیں، تیقن غیر منی کی صورتوں میں بالاتفاق غسل واجب نہیں۔ اور وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ تیقن مزی، تیقن ودی، شک بین المزی والودی۔ اب رہ گیا احتمال منی، منی کا احتمال ہے تو اس میں طرفین کے نزدیک غسل واجب ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہے۔ احتمال منی والی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ شک بین الاولین یعنی منی اور ودی میں شک ہے، نمبر 2 شک بین الاول والثالث یعنی منی اور ودی میں شک ہے، شک بین الاولین پہلی صورت اور تیسری صورت یعنی منی اور ودی میں شک ہے، نمبر 2 شک بین الاول والثالث منی اور ودی میں شک ہے، نمبر 3 شک بین الثلاث تینوں میں شک ہے، نمبر 1 پہلی دونوں شکوں میں شک ہے، منی ہے یا مزی، نمبر 2 پہلی اور تیسری شک میں اختلاف ہے، پہلی اور تیسری شک میں شک ہے یعنی منی اور ودی کا شک ہے، نمبر 3 شک بین الثلاث تینوں میں شک ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ان 7 صورتوں میں صرف ایک صورت یعنی تیقن منی میں غسل واجب ہے، باقی 6 میں غسل واجب نہیں ہے، جبکہ طرفین کے نزدیک تیقن منی کی ایک صورت اور احتمال منی کی تینوں صورتوں میں غسل واجب ہے، احتمال منی کی تینوں صورتوں میں اور تیقن منی کی ایک صورت ان میں غسل واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کل 14 صورتوں میں سے پہلی 6 صورتوں کے اندر غسل واجب ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف جو عدم تذکر کی یعنی احتلام یاد نہ ہو اس کی جو 7 صورتیں ان میں سے صرف ایک صورت میں غسل واجب ہے، تو گویا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 14 صورتوں میں سے صرف 7 صورتوں میں غسل واجب ہے، جبکہ طرفین کے نزدیک امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلی 6 صورتیں اور احتلام نہ یاد ہونے کی 4 صورتوں میں غسل واجب ہے، لہذا ان کے نزدیک کل 14 صورتوں میں سے 10 صورتوں کے اندر غسل واجب ہے، باقی 4 میں غسل واجب نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔